پاکستان میں حکومتوں کی تشکیل کا مرحلہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ شہباز شریف وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدارت کا منصب سنبھال چکے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنی اننگز کا آغاز ایک 19 رکنی چھوٹی کابینہ سے کیا ہے۔ سینئر تجزیہ کار زاہد حسین نے نئی بننے والی کابینہ کے کچھ نئے اور پرانے چہروں پر اپنا تجزیہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کابینہ میں شامل نہ ہو کر یہ تاثر دیا ہے کہ یہ انتظام عارضی ہے۔ کابینہ میں سب سے اہم تعیناتی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ہے، جو کہ ایک مایہ ناز بینکر ہیں۔ ان کی تعیناتی نے مسلم لیگ نواز کے معاشی گروہ اسحاق ڈار سے وزارت خزانہ کا تخت چھین لیا ہے، جس کا ایک مطلب اور بھی ہے کہ شہباز شریف اپنے بھائی نواز شریف کے سائے سے باہر آ رہے ہیں۔ نئے وزیر خزانہ کا پہلا امتحان IMF سے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی آخری قسط کی وصولی اور $6 ارب کے لیے نئے پروگرام پر بات چیت ہے۔ ایک اور دلچسپ پیش رفت مالیاتی امور کے ماہر اسحاق ڈار کی بطور وزیر خارجہ تعیناتی ہے۔ اس تعیناتی کو عجیب و غریب قرار دیتے ہوئے زاہد حسین کا کہنا تھا کہ پیچیدہ سفارتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ایک تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس تعیناتی کا بظاہر مقصد نواز شریف کی یہ کوشش ہے کہ وہ اپنے سب سے قابل اعتماد ساتھی کو کابینہ میں جگہ دیں۔ ایک اور تعیناتی جس نے لوگوں کو حیران کیا وہ سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہے، جنہیں وزیر داخلہ کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ زاہد حسین نے کہا کہ یہ تاثر ہے کہ اس تعیناتی کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے۔ PTI پر پنجاب میں سنگین کریک ڈاؤن کی وجہ سے بدنام محسن نقوی کا انتہائی کم وقت میں میڈیا ہاؤس کے مالک سے اہم حکومتی وزیر کا سفر حیران کن ہے۔ محسن نقوی وزارت داخلہ کے ساتھ ساتھ PCB کے چیئرمین کا عہدہ بھی اپنے پاس رکھیں گے اور امکان ہے کہ آگے جا کر سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں۔ سینئر تجزیہ کار کا کہنا تھا کہ مزید لوگوں کی بھی کابینہ میں شمولیت ہو سکتی ہے، مگر امید کی جا سکتی ہے کہ یہ ماضی کی PDM کی حکومت کی طرز پر کوئی 70 رکنی کابینہ نہیں ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی استحکام کی ضرورت ہے اور اپوزیشن کو دبانے سے سیاسی ماحول مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ معیشت اور گورننس براہ راست سیاسی استحکام سے منسلک ہیں، لیکن اقتدار میں موجود قوت یہ اہم سبق بھلا چکی ہے۔ مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں ڈان نیوز پاکستان۔